بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905 لیکچر لدھیانہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نشانات کو بدون کسی سند کے رد کرنا دانشمندی نہیں، اور نہ اس کا انجام کبھی بابرکت ہوا ہے۔ میں تو کسی کی تکذیب یا تکفیر کی پرواہ نہیں کرتا، اور نہ ان حملوں سے ڈرتا ہوں جو مجھ پر کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تکذیب اور تکفیر ہوگی اور خطرناک مخالفت یہ لوگ کریں گے، مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ کیا مجھ سے پیشتر راست بازوں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کو رد نہیں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور فرعونیوں نے، حضرت مسیح علیہ السلام پر فقیوں نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے کیا کیا حملے نہیں کیے، مگر ان حملوں کا انجام کیا ہوا؟ ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلے میں کبھی کوئی نظیر پیش کی؟ کبھی نہیں۔ نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ عاجز رہے، زبانیں چلتی رہیں، اس لیے وہ کذاب کہتے رہے۔ اسی طرح پر یہاں بھی جب عاجز آ گئے تو اور تو کچھ پیش نہ گئی، دجال کذاب کہہ دیا، مگر ان کے منہ کی پھونکوں سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں گے؟ کبھی نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، الصف آیت 9۔ دوسرے خوارق اور نشانات کو لوگ جو بزنی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو، مگر پیشگوئی میں انہیں کوئی عذر اور باقی نہیں رہتا۔ اس لیے نشانات نبوت میں عظیم الشان نشان اور معجزہ پیشگوئیوں کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ امر تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی۔ پیشگوئیوں کے برابر کوئی معجزہ نہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے ماموروں کو ان کی پیشگوئیوں سے اشراق کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے، لا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت 27۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض پیشگوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو دوربین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی پیشگوئیوں پر عموماً تکذیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شتاب کار کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، سورہ یوسف آیت 111 میں۔ اگر ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے ماتحت پوری ہو جاتی ہیں۔ تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں، یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں، پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں۔ یوں ہی منہ سے انکار کر دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ دیانت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں، مگر جلد بازوں کا منہ کون بند کرے؟ اس قسم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے۔ پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش آوے تو تعجب نہیں، بلکہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ سنت اللہ یہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ مومن کے لیے تو ایک شہادت بھی کافی ہے، اسی سے اس کا دل کام جاتا ہے، مگر یہاں تو ایک نہیں صدہا نشان موجود ہیں، بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قدر ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا۔ یہ شہادت تھوڑی نہیں کہ دلوں کو فتح کر لے گا، مکذبوں کو موافق بنا لے گا۔ اگر کہ خدا تعالیٰ کا خوف کرے اور دل میں دیانت اور دور اندیشی سے سوچے تو اسے بے اختیار ہو کر ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک رد نہ کرے اور اس کے نظیر پیش نہ کرے، خدا تعالیٰ کی حجت غالب ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور باوجود اس شر اور طوفان کے جو مجھ پر اٹھا اور جس کی جڑ اور ابتدا اسی شہر سے اٹھی اور پھر دلی تک پہنچی، مگر اس نے تمام طوفانوں اور ابتلاؤں میں مجھے صحیح سالم اور کامیاب نکالا، اور مجھے ایسی حالت میں اس شہر میں لایا کہ 3 لاکھ سے زیادہ زن و مرد میرے مباحثین میں داخل ہیں، اور کوئی مہینہ نہیں گزرتا جس میں 2000، 4000 اور بعض اوقات 5-5 ہزار سلسلے میں داخل نہ ہوتے ہوں۔ پھر اس خدا نے ایسے وقت میں میری دستگیری فرمائی کہ جب قوم دشمن ہو گئی، جب کسی شخص کی دشمن اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بے کس اور بڑا بے دست و پا ہوتا ہے، کیونکہ قوم ہی تو دست و پا اور جوارے ہوتی ہے، وہی اس کی مدد کرتی ہے۔ دوسرے لوگ تو دشمن ہوتے ہی ہیں کہ ہمارے مذہب پر حملہ کرتا ہے، لیکن جب اپنے قوم بھی دشمن ہو تو پھر بچ جانا اور کامیاب ہو جانا معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک زبردست نشان ہے۔
میں نہایت افسوس اور درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت ہی بے دردی بھی کی۔ صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا جس کو میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اور حنفی مذہب کے موافق نص، حدیث، قیاس، دلائل شریعہ میرے ساتھ تھیں، مگر ان لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر مجھ سے پوچھ لیتے اور میرے دلائل کو سن لیتے، اس مسئلے کی مخالفت میں یہاں تک غلب کیا کہ مجھے کافر ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ اور جو بھی چاہا کہا اور میرے ذمہ لگایا۔ دیانت ایک ہوکاری تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے۔ اگر میں قال اللہ اور قال رسول سے تجاوز کرتا تو پھر بے شک انہیں اختیار اور حق تھا کہ وہ مجھے جو چاہتے کہتے، دجال، کذاب وغیرہ، لیکن جبکہ میں ابتدا سے بیان کرتا آیا ہوں کہ میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس عقیدے کو نہ صرف تقریروں میں بلکہ 60 کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور دن رات مجھے یہی فکر و خیال رہتا ہے پھر اگر یہ مخالف خدا تعالی سے ڈرتے تو کیا ان کا فرض نہ تھا کہ فلاں بات خارج از اسلام کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے جس کا تم کیا جواب دیتے ہو؟ مگر نہیں، اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، سنا اور کافر کہہ دیا۔ میں نہایت تعجب سے ان کے اس حرکت کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اول تو حیات وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو۔ یہاں بھی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، مگر بتاؤ کہ کیا اسے یہ اقرار بھی لیتے ہو بجوز اس کے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جبکہ یہ مسئلہ اسلام کے جز نہیں، پھر بھی مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، دجال ہیں، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے، ان کے مال لوٹ لینے جائز ہیں اور ان کی عورتوں کو بغیر نکاح گھر میں رکھ لینا درست ہے، ان کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگر 99 وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس کو مسلمان ہی کہو۔ مگر اب کیا ہو گیا؟ کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا؟ کیا میں اور میری جماعت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نہیں پڑھتی؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا؟ یا میرے مرید نہیں پڑھتے؟ کیا ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ اور کیا ہم ان تمام عقائد کے پابند نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کیے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو ایمان لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پا سکتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے ثواب کوئی راہ نیکی کی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں ایک لحظے کے لیے اس حجب کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ طیبہ میں آپ کا روضہ موجود ہے۔ ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں۔ اب اگر مسیح علیہ السلام کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ مولود خان بڑی خوش چلانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں، اور کفار کے مقابلہ میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو۔ ہمیں بھی رنج نہ ہوتا اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرور دو عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو، اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا،
اور اس شخص کے نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا، زندہ یقین کرتے ہو اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آ جاتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو حرج نہ تھا، اس لیے کہ آپ عظیم الشان ہدایت لے کر آئے تھے جس کے نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور آپ نے وہ عملی حالتیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ان کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی جس قدر ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی، اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کو وجود باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی حالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میں آن سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا۔ ایک جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاص نور اور فراست عطا کی، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آل عمران آیت 145۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پیش جس قدر رسول ہے وہ سب وفات پا چکے۔ اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشا تھا، اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا، اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے، وہ پسند نہیں کر سکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنیں۔ ایسی حالت اور صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جو قدر صحابی جوش کی حالت میں ہو، ان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا بجوز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ زندہ ہی مر جاتے۔ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے، پھر کیوں کر اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے۔ یعنی جب حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فرو ہو گیا۔ اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اس وقت حسان بن ثابت نے ایک مرثیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کنت السواد للناظری فعمی علی الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، کیونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے، اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پرواہ نہیں، یقیناً سمجھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی زندگی صحابہ پر سخت شاق تھی اور اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا، اور اس حضرت مسیح کی وفات کا بھی کلی فیصلہ ہو چکا تھا۔